اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یک لخت جو ہے ڈسٹوپک خیالات اردو نظم کے اندر ملنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ تقریباً 50 کی دہائی میں، 50 کے قیام پاکستان کے اگلے سال. ہاں ٹھیک ہے، 50 کی دہائی ہوئی تقریباً. اور کیونکہ ایک وابستہ تھا ایک خاص منزل مقصود جو ہے وہ جس حوالے سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی. یوروپی خیالات تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص حوالہ میں نے تو اس میں جیسے ہی قیام پاکستان کے بعد وہ 50 کی دہائی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور تقریباً ایک دہائی تک آپ کو یہ ڈسٹوپک خیالات نظم کے اندر نظر آتے ہیں اور عموماً انہی شاعروں کی جانب سے نظر آتے ہیں کہ جو بڑی شد و مد سے یوٹوپک خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس سے پہلے. نظم میں نہیں، غزل میں بھی بہت کچھ ہے. غزل میں بھی کیونکہ میرا کام نظم پہ ہے. میں جلوہ صبح کا اندھوں میں تو ہے جوش و خروش، آنکھ والوں کو وہی رات نظر آتی ہے. واہ واہ واہ. یہی کیفیت جو ہے وہ نظم کے اندر بھی نظر آتی ہے. یہ داغ داغ اجالا یہ شب، تو یہی کیفیت ہے. اچھا ڈسٹوپک خیالات، پہلے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ڈسٹوپیا ہمارے یہاں ذرا اصطلاح جو ہے وہ نسبتاً اجنبی سمجھی جاتی ہے، زیادہ استعمال میں نہیں آئی. ڈسٹوپیا عموماً جو ہے وہ جیسے قیامت صغریٰ کو بھی اس میں جو ہے وہ ڈسٹوپیا کے اندر، یا بہت بڑی کوئی قدرتی آفت ہے تو اس کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے کہ شاید اس سے متعلق لکھا گیا لٹریچر بھی ڈسٹوپیا ہے. ڈسٹوپیا بڑی واضح اصطلاح ہے اور یہ انسان کی اپنے خلاف جو معاندانہ قسم کی سرگرمیاں ہیں اور اپنے ہی خلاف لایا ہوا ایک تباہی ہے، اس پہ لکھے گئے لٹریچر کو جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور فرائڈ اسے نا تھیناٹوس کہتا ہے کہ انسان وہ واحد اسپیشی ہے جو سیلف ڈسٹرکشن کا جو ہے وہ ایلیمنٹ رکھتی ہے. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اندر سے ہی نکلا ہے. اچھا تو ڈسٹوپک خیالات جو میرے کام کا حصہ تھے وہ یہی پولیٹیکل بھی تھے، سماجی بھی تھے، اور ان کا ہمیں آغاز نظر آتا ہے قیام پاکستان کے بعد کے سالوں کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے قومی ترانہ لکھنے والے ضیاء جلندری صاحب کے پاس بھی حفیظ جلندری صاحب کے پاس بھی 2-3 ایسی نظمیں ملتی ہیں. شعر میں نے سنا ہے وہ بھی حفیظ کا. اچھا بہت خوب. میں نے عمل کے حوالے کے طور پہ ان کی ایک نظم بھی جو ہے وہ اس کی کچھ لائنیں لکھی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ بینیفیشری بھی تھے. 1948 کے اندر یہ بہار کے نام سے یہ نظم آئی. اس کی چند لائنیں سنیں. کہاں ہے وہ پھول وہ شگوفے وہ کونپلیں وہ لہکتا سبزہ، نہیں یہ تو ایک فریب نظر ہے، یہ فصل گل نہیں ہے. بہار کیسی یہاں تو ایک جوئے آتشی ہر طرف رواں ہے، بہار کیسی کہ کوہ آتش فشاں نے لاوا اگل دیا ہے.